اس روز ہم نے جی بھر کر شہر کے وسطی علاقے میں دریا سین کے دونوں کناروں پر بنے ہوئے بے شمار تاریخی اور تفریحی مقامات کی سیر کی۔ سینٹ چیپل اور ایوان انصاف کی حسین عمارات سے فارغ ہو کر ہم دریا کے بائیں کنارے پر آئے تو ماحول میں یک بہ یک تبدیلی کا احساس ہوا۔ داہنی طرف پرشکوہ جدید عمارات اور کشادہ سڑکوں کی افراد تھی جو اس طرف مان پڑ گئی تھی، اور وہیں سینٹ جرمین کا علاقہ واقع تھا جہاں ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ابراہم جونس مقیم تھا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کیفے میں کافی سے شغل کرتے ہوئے عبداللہ سے نرم لہجے میں سوال کیا۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ ایلیزا کے گھر سے اتنے قریب ہو کر بھی میں کچھ نہ کر سکا تو یہ کاہلی کی انتہا ہوگی۔ اوہ، ذرا یہ خیال رہے کہ موسم آج زیادہ ہی سرد ہے اور ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ وہ شرارت آمیز انداز میں مسکرا دیا۔ موسم تو یوں ہی رہے گا، کام بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں ساری رات کسی کھلے پارک میں باتیں کرتے رہو اور صبح تمہارے اعصاب اس قابل بھی نہ ہوں کہ تم وہاں سے روانہ ہو سکو۔ پتہ نہیں وہ ملتی بھی ہے یا نہیں، ذرا ڈائریکٹری سے اس کا پتہ اور فون نمبر تو چیک کرو۔ عبداللہ اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رقعہ موجود تھا جو اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ اگر ایلیزا سے بات ہو گئی تو تمہیں ٹیکسی سے واپس جانا ہوگا، گاڑی میں رکھ لوں گا۔ میں نے ایلیزا کا پتہ پڑھتے ہوئے عبداللہ سے کہا، تم اکیلے مدام فے کے گھر پہنچ سکو گے؟ نہ پہنچ سکا تو تمہیں کال کر کے بلا لوں گا۔ کافی ختم کرنے کے بعد میں نے اسی کیفے میں لگے ہوئے پبلک فون سے ایلیزا کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو۔ وہ غراتی ہوئی بھاری مردانہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اسے میں نیس ایئرپورٹ پر بھی ایلیزا کو پکارتے سن چکا تھا۔ معلوم ہوتا تھا عذرا جونس اپنے گھر کے کسی اور فرد کو فون پر بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ مونسیور ابراہم جونس موجود ہیں؟ میں نے مسٹر کی جگہ فرینچ متبادل ضرور استعمال کیا، مگر اس سے آگے فرینچ جواب دے گئی اور مجھے انگریزی کا سہارا لینا پڑا۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ یہ شاید ابراہم کے نام کا اثر تھا کہ عذرا جونس کی آواز یک بہ یک نرم پڑ گئی۔ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ باہر کسی دعوت میں گئے ہیں، 10 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ کوئی پیغام ہو تو مجھے نوٹ کرا دیں۔ میں ان کا چھوٹا بھائی عذرا جونس بول رہا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسی وقت مجھ سے کہیں مل لو؟ میں نے ایک فوری فیصلے کے تحت رازدارانہ لہجے میں دریافت کیا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم میرے بھائی سے بات کرو، نہ جانے تم کون اور کیا چاہتے ہو۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ ویسے اس معاملے کا تعلق اسی کام سے ہے جس کے لیے تم پچھلے دنوں نیس گئے ہوئے تھے۔ کیا تم سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے؟ کیوں پہلیاں بجھوائے جا رہے ہو؟ مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ نیس میں تم کیا تیر مار کر آئے ہو۔ میں پوری کہانی اس کو بتاؤں گا جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں۔ وقت ضائع مت کرو، یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ ابراہم کو بھی بتا دینا، مگر مجھے بھی بتا دو تاکہ میں صورتحال سنبھالنے کے لیے فوراً کوئی کارروائی کر سکوں۔ مجھے افسوس ہے عذرا، تم ابراہم کے سگے بھائی ہی صحیح، پر کام کے بارے میں ضابطوں سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ تو تم اسی سے مل لو۔ وہ سینٹ جیکوئس کے علاقے میں کاؤنٹ لوئس فلپ کے مکان پر ہونے والی دعوت میں موجود ہے۔ کاؤنٹ کا نام میری لیے اجنبی ہے، اس کا پتہ یا فون نمبر بتاؤ۔ عذرا جونس نے مجھے فوراً ہی کاؤنٹ لوئس کے مکان کے 2 فون نمبر بتائے جو میں نے سگریٹ کے پیکٹ پر نوٹ کر لیے۔ فون بند کر کے میں واپس آیا تو عبداللہ بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ بہت دیر لگا دی۔ آؤ باہر چلیں، آج ستارے ہم دونوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ عبداللہ بل پہلے ہی ادا کر چکا تھا، لہٰذا ہم دونوں فوراً باہر آ گئے۔ فوراً جونس کے مکان کی طرف چلو۔ کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ بتاتا ہوں، مجھے یقین ہے عذرا عجلت میں گھر سے نکلے گا۔ ہماری کار دور کھڑی ہوئی تھی اور ویسے بھی ہم اس وقت سینٹ جرمین کے علاقے میں ہی موجود تھے، لہٰذا اپنے اوور کوٹ کے کالر کھڑے کر کے تیزی سے پیدل ایک طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے عبداللہ کو عذرا اور اپنی گفتگو سنا دی۔ تو تمہارا خیال ہے کہ عذرا بھی ابراہم کا شریک کار ہے؟ خیال کیا مطلب؟ بھائی اب تو اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے وہ فون رکھتے ہی کاؤنٹ لوئس کے مکان کی طرف روانہ ہوا ہوگا۔ وہاں جا کر وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ مدھو ہوتا تو اپنے بھائی کے ساتھ ہی جاتا نا۔ مدھو نہ کیے جانے کی صورت میں وہ ہرگز وہاں نہیں جائے گا۔ یہاں کے لوگ ایسی باتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔
اور ان سے انحراف کو پسند نہیں کرتے، مگر عذرا تو فرینچ نہیں ہے۔ نہ ہو، کاؤنٹ اس کی دخل اندازی کو رنگ میں بھنگ پر محمول کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی خدمتگاری عذرا کو دروازے سے لوٹا دے۔ وہ باہر رک کر بھی تو ابراہم کا انتظار کر سکتا ہے۔ اگر تمہارا خیال درست ہے تو ہمارا اس کے گھر جانا بے سود ہوگا۔ وہ ہمارے پہنچنے سے قبل نکل جائے گا۔ وہ تو نکل ہی چکا ہوگا۔ ابراہم پہلے سے دعوت میں ہے، اب گھر پر صرف ایلیزا یا اس کی ماں ہوں گی۔ تو تم ان دونوں سے ملو گے؟ یہ وہاں پہنچ کر ہی دیکھا جائے گا۔ عبداللہ کے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، میں نے آج تک تمہاری کسی بھی رائے سے اختلاف نہیں کیا، پر اس مرتبہ مجھے معاملہ ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ وہ کیوں؟ نیس کا حوالہ دے کر تم نے اسے ہوشیار کر دیا ہے، اور اب اگر تم نے ابراہم سے بات نہ کی تو وہ چونکنا ہو جائے گا۔ اسے یہ رائے قائم کرنے میں دقت نہیں ہوگی کہ کچھ لوگ اس کی پیرس میں موجودگی سے باخبر ہیں اور اس کی راہ پر لگ گئے ہیں۔ یہ تو تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ نیس کا حوالہ آنے پر وہ جس طرح چونکا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیس میں اسرائیلی فلیگ شپ پر اسلحے کی لدائی سے اس کا گہرا تعلق تھا، اور اب وہ لوگ اس جہاز پر سخت حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں۔ وہ جہاز تو خیر اب تک ساحل سے بہت دور نکل چکا ہوگا، کسی بھی لمحے اس کی ہولناک غرقابی کی خبر آ سکتی ہے، مگر اس طرح ابراہم یا بن حیان کو ہماری قوت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ وہ فوراً کہیں روپوش بھی ہو جائے۔ اس کا تدارک ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ابراہم کو مؤدبانہ فون کروں اور اسے کو فرضی خبر سنا ڈالوں۔ ہاں، یہ مناسب ہوگا۔ وہ میری اس تجویز پر خوش ہو گیا، اور اس سے پہلے ایک بار پھر عذرا جوناس کے گھر فون کر لینا، پتہ چل جائے گا کہ وہ موجود ہے یا باہر چلا گیا ہے۔ اس شہر میں ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ ہر مصروف علاقے میں جا بجا پبلک فون بوتھ موجود تھے، لہٰذا مجھے نئے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عذرا جوناس کے گھر فون کی پہلی گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا، اور میرے کانوں میں ایک مترنم نسوانی آواز رس کھولنے لگی۔ مسٹر جوناس موجود ہیں؟ اس گھر میں 2 جوناس رہتے ہیں، اور اس وقت دونوں باہر ہیں۔ اور مس ایلیزا جوناس؟ بول رہی ہوں، تم کون ہو؟ اوہ، معاف کرنا ایلیزا، میں تمہاری آواز نہیں پہچان سکا۔ میں ڈان فرنینڈو بول رہا ہوں۔ ڈان فرنینڈو؟ تمہارا میرے باپ سے کیا تعلق ہے؟ اور تمہیں میرا فون نمبر کیسے ملا؟ تمہارے باپ جیسے خونخوار آدمی سے تعلق رکھنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، مگر تم سے دوبارہ ملنے کی شدید خواہش تھی۔ پر میں نے تو تمہیں اپنا نمبر نہیں دیا تھا، پھر یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ ڈائریکٹری بڑی کارآمد شے ہے۔ غنیمت یہ کہ مجھے تمہارا پورا نام معلوم تھا۔ میں آج ہی پیرس پہنچا ہوں۔ میں نے یہاں آتے ہی ڈائریکٹری سے ان تمام لوگوں کے فون نمبر اور پتے حاصل کیے جن کا آخری نام جوناس تھا، اور آخر 7ویں کوشش میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی گئی۔ اب یہ بتاؤ کہ میں تم سے کیسے مل سکتا ہوں؟ گھر آ جاؤں تمہارے؟ نہیں نہیں، ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ میرا باپ باہر ضرور گیا ہوا ہے، پر اس کا کچھ بھروسہ نہیں کہ وہ کب نازل ہو جائے۔ ممی دل کی مریضہ ہیں اور سکون آور دوا کے زیر اثر بے خبر سو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے ہم کل کسی وقت مل سکتے ہیں۔ ابھی آ جاؤ نا، میں تمہارے گھر کے قریب ہی موجود ہوں۔ ممی کو ملازمہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آنا کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ ویسے یہ تو بتاؤ، تم اس علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا انتظار۔ میں کل دوپہر 1 بجے تمہیں ہوٹل ڈیوائل میں ملوں گی۔ یہ کہاں پر ہے؟ ریو ڈی ریوالی پر، مشہور جگہ ہے۔ اوکے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جواب میں ریسیور پر بوسے کی ہلکی سی چہکار سنائی دی، اور ایلیزا نے الوداع کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے کریڈل دبا کر کاؤنٹ لوئس فلپ کا نمبر ڈائل کیا۔ فون وصول کرنے والا کوئی خدمتگار تھا جو انگریزی سے قطعی نابلد تھا۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنا منشا نہ سمجھا سکے تو وہ کچھ کہہ کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد شاید کاؤنٹ خود فون پر آ گیا تھا۔ مسٹر ابراہم جوناس سے بات ہو سکے گی جناب؟ میں بھی بھیجتا ہوں، آپ انتظار کیجیے۔ ہیلو۔ طویل انتظار کے بعد میرے کانوں میں آواز آئی، اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ابو خالد کی وہ سرد و شفاف آواز میں صدیوں بعد بھی پہچان سکتا تھا۔ مسٹر ابراہم جوناس؟ بول رہا ہوں، تم کون ہو؟ میں نیس سے آیا ہوں، میرے پاس تمہارے لیے خصوصی پیغام ہے۔ جلدی کیا ڈالو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ نیس میں ہینری شارٹ نے فلسطینیوں کے ہاتھوں مارے جانے سے قبل اٹلی سے کارویلو کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا۔ میں کہنے لگا
اور وہ بالکل خاموشی سے میری بات سنتا رہا، مگر کارویلو بھی ان کے ہاتھوں بری طرح زخمی ہو گیا۔ وہ میرے پاس آیا تو قریب المرگ تھا۔ مرنے سے قبل اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی موت کی خبر تم تک پہنچا دوں۔ بس یا کچھ اور؟ بس مجھے تو یہی ہدایت ملی تھی۔ اور تم نے تھوڑی دیر پہلے عذرا کو بھی فون کیا تھا؟ ہاں، مجھے وہی پتہ دیا گیا تھا۔ اس معاملے کا عذرا کی نیس سے موجودگی سے کیا تعلق تھا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، پر تم نے عذرا سے یہی کہا تھا۔ وہ کارویلو کا خیال تھا جناب، میرے لیے تو وہ بالکل اجنبی ہے۔ کارویلو نے نیس میں دیکھا تھا اور وہ یہی سمجھا کہ عذرا جونس کو بھی شارلٹ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے تو بس وہی بات دہرا دی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ابراہم نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، مگر اس کے لہجے میں خون کی بو آ رہی تھی۔ نہیں جناب، میں آپ سے نہیں مل سکتا، میں تو آج ہی پیرس سے بھاگ جاؤں گا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں کارویلو کی آخری خواہش کے احترام میں کسی بڑی مصیبت سے دوچار ہونے والا ہوں۔ میں نے بوکھلانے کی مزید اداکاری کرتے ہوئے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تم ہو کون؟ ابراہم نے مکاری اختیار کرتے ہوئے اچانک نرمی سے کام لینا شروع کیا۔ کارویلو نے میری خدمات معاوضے پر حاصل کی تھی، اور اس نے مرنے سے پہلے اپنی جو جمع پونجی میرے حوالے کی وہ اس کی تدفین کے اخراجات نکالنے کے بعد بھی تم تک پیغام پہنچانے کے معاوضے کے طور پر کافی ہے۔ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اور اب میں اپنی چھٹی حص کی تنبیہ کو نظر انداز کر کے آگ میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم عذرا کے پاس جا کر میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچتا ہوں۔ بلا وجہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کارویلو کے قاتلوں کی نشاندہی میں تم سے مدد مل سکی تو میں تمہیں بھاری انعام بھی دوں گا۔ وہ مجھے پھانسنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کو زندہ دیکھنا ہرگز پسند نہیں کرے گا جو اس کی شخصیت کے بھیانک پہلو سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہو۔ میں قناعت پسند آدمی ہوں جناب، لالچ میں پڑ کر اپنی گردن نہیں کٹوانا چاہتا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا اب تک؟ اس کے لہجے میں پیار کی حد تک نرمی سمٹ آئی تھی جو میرے لیے اس کے ہولناک عزائم کی غماز تھی۔ کارویلو کے ساتھ چند روز کام کر کے میں تم لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جان گیا ہوں۔ میں نے تمہیں اپنا نام بتا دیا تو شاید مرنے کے بعد تم قبر میں بھی مجھے چین سے نہیں رہنے دو گے۔ نہیں مسٹر ابراہم، مجھے اس قدر کن ذہن اور احمق نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر میں نے لائن کاٹ دی۔ بڑے طویل مذاکرات ہوئے۔ میرے بوتھ سے باہر آتے ہی عبداللہ نے تبصرہ کیا، عذرا جونس گھر سے غائب ہے۔ ایلیزا کل دوپہر ہوٹل ڈی وائل میں مجھ سے مل رہی ہے، اور ابراہم مجھے پھنسانے کے چکر میں تھا۔ بات ہوئی تمہاری ابراہم سے؟ ہاں، اس کی آواز بالکل نہیں بدلی۔ میں فوراً اسے پہچان گیا۔ اس کے بن حیان یا ابو خالد ہونے میں اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ اور اگر اس نے تمہاری آواز پہچان لی تو؟ میں نے اپنی آواز بدل لی تھی، اور میں اس کا ذہن اسلحہ بردار اسرائیل جہاز کی طرف سے ہٹانے میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایلیزا سے ملاقات کے لیے ہوٹل ڈی وائل کی تجویز کس کی تھی؟ اسی کی تھی۔ وہ بھی تمہاری دشمن معلوم ہوتی ہے۔ ملے بغیر رائے قائم کر رہے ہو۔ کچھ جان کے دشمن ہوتے ہیں اور کچھ مال کے۔ ہوٹل ڈی وائل میں گاہکوں کی اچھی طرح کھال اتاری جاتی ہے۔ پوری تیاری کے بعد ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا۔ اب پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی۔ تبدیلی کی بھی گنجائش رکھی ہے تم نے؟ اب مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے ہوٹل ڈی وائل پہنچنا ہوگا تاکہ اسے داخلی دروازے پر ہی روک کر کہیں اور لے جا سکوں۔ ارے ایسا نہ کرنا، کہیں وہ اسے تمہاری بدذوقی سمجھتے ہوئے بددل نہ ہو جائے۔ میں خاصی رقم ساتھ لے کر آیا ہوں۔ پر پہلی ملاقات اتنی مہنگی رہی تو آگے کا کیا ہوگا؟ فکر نہیں کرو، بن حیان کا شکار ہر قیمت پر سستا ہی ثابت ہوگا۔ عبداللہ کا ارادہ تھا کہ ہم لوگ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گھر کا رخ کریں، مگر مجھے مدام فے کا بھی خیال تھا۔ وہ کھانے کی میز سے مسلسل غیر حاضری پر کافی ناخوش نظر آتی تھی، اور مجھے بھی یہ پسند نہیں تھا کہ اس کی منہ بولی بیٹی برتھا محنت سے پکائے ہوئے کھانوں کو ڈسٹ بن میں ڈالنے پر مجبور کر دی جائے۔ ہم گھر پہنچے تو برتھا نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوئے تو ٹی وی چل رہا تھا، اور مدام فے اس کے سامنے اپنی پہیے دار کرسی پر براجمان تھی، اور سامنے ہی میز پر شطرنج جمی ہوئی تھی۔ شام بخیر مدام۔ شام بخیر۔ مجھے اتنی جلدی؟ تم لوگوں کو گھر میں دیکھ کر دلی خوشی ہو رہی ہے۔ آج ہم برتھا کے ہاتھ کا ذائقہ چکھنے کی نیت سے جلدی گھر لوٹے ہیں۔ سچ پوچھو تو مجھے امید نہیں تھی کہ تم رات کا کھانا یہیں کھاؤ گے۔
مگر برتھا نے احتیاط کے طور پر تیاری کی ہوئی ہے۔ وہ گفتگو کے دوران میں ایک سفید پیدل کو غیر محسوس طریقے سے اس کی جگہ سے دوسرے خانے میں سرکاتے ہوئے بولی، کیا پکا ہے برتھا تم نے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیکڑوں کا شوربہ اور بھنی ہوئی مرغی۔ وہ لجا کر بولی۔ اس وقت مجھے پہلی مرتبہ اس لڑکی کے چہرے میں حسن اور کشش کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کیکڑوں کا شوربہ تم پی لینا، مجھے تو مرغی پسند ہے۔ عبداللہ بوکھلا کر مجھ سے بولا۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ میری نگاہیں اس سفید پیدل پر جمی ہوئی تھیں جسے مدام نے اس کی جگہ سے کھسکایا تھا۔ سفید مہرے مدام ہی کے تھے، اور اس ایک پیدل کی جگہ بدل جانے سے بازی کا رخ ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں بھی شطرنج کا شوق ہے۔ کوشش کرو گے تو چند ہی دنوں میں تمہیں پورا کھیل سمجھا دوں گی۔ مدام کے ساتھ ہرگز مت کھیلنا مونسیور، انہیں ہرانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے جو میں آج تک سر انجام نہیں دے سکی۔ وہ کیوں برتھا؟ مدام ہارنے لگتی ہے نا تو حریف کی نظر چوکتے ہی مورے کھسکا دیتی ہے۔ کیوں جھوٹ بولتی ہے لڑکی؟ میں تجھ جیسی اناڑی کے ساتھ بے ایمانی کروں گی؟ یہ دیکھو مونسیور، مدام یہ بازی ہار رہی تھی اور عادت کے مطابق ڈور بیل کی آواز پر انہیں جانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے خاص طور پر مجھے بھیجا اور ادھر اپنا کام کر لیا۔ بساط پر کم از کم 3 مہرے اپنی جگہ سے ہٹائے گئے ہیں، اور یہ پیدل، یہ تو یہاں آنے سے پہلے ہی میرے رخ کے ہاتھوں مارا گیا ہوتا، مگر اب یہ 1-2 چالوں میں شہ کا راستہ ہموار کر دے گا۔ مدام نے غصے سے بساط الٹ دی۔ برتھا، تم کھیل کے معاملے میں ہمیشہ جھوٹ بولتی ہو۔ تم نے یہ کھیل مجھ سے سیکھا ہے، مگر آج تم نے میرے کھیل کی خوبصورتی اور برتری کو تسلیم نہیں کیا۔ غصہ تھوک دو مدام، کھانے کے بعد میں تم سے کھیل سیکھوں گا۔ یہ اچھا کھانا پکا سکتی ہے، میری خدمت کر سکتی ہے، مگر شطرنج میں اپنا ناڑی پن تسلیم نہیں کر سکتی۔ مجھ سے سیکھ کر 2 گھنٹے بعد تم بآسانی سے ہرا دو گے۔ برتھا زمین سے مہرے سمیٹ کر کچن میں چلی گئی اور میں مدام کے قریب پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ میں کیوں برا ماننے لگی؟ کہہ ڈالو جو کہنا ہے۔ میں نے تمہیں وہ پیدل کھسکاتے ہوئے خود دیکھا تھا۔ میرے اس انکشاف پر مدام کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، جیسے اسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ بے خیالی میں میرا ہاتھ لگ گیا ہو۔ میں دانستہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ میں ایسا نہیں سمجھتا، مگر برتھا کی شکایت بھی جائز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم غیر ارادی طور پر حریف کی لا علمی میں اپنے مہروں کی جگہ بدل دیتی ہو۔ نہ جانے کیوں میں اس سے بے ایمانی کا اعتراف سننے پر تل گیا تھا۔ غیر ارادی طور پر؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، یہ بات میں مان سکتی ہوں۔ گو یہ بھی یقینی بات نہیں ہے، محض تمہارا خیال ہے، مگر ایسا ہو جانا ممکنات میں سے ہے، اور تم اسے بے ایمانی نہیں کہہ سکتے۔ میں صاف ستھرا کھیل پسند کرتی ہوں۔ مگر میں تمہاری ان غیر ارادی عادات کا چشمدید گواہ ہوں۔ یہ محض میری رائے ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ یہ بری عادت ہے، مگر اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں۔ میں کھانا لگا رہی ہوں۔ کچن سے برتھا نے آواز لگا کر مجھے مدام کی صحبت سے نجات دلانے کا بہانہ فراہم کر دیا۔ چند منٹ رکو ذرا، میں لباس تبدیل کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے میں خوابگاہ کی طرف آ گیا۔ لباس تبدیل کر کے باہر آیا تو کھانے کی میز تیار تھی۔ عبداللہ ان دونوں کے ہمراہ میرا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر خاصی تشویش نمایاں تھی۔ عبداللہ نے واقعی کیکڑے کے شوربے کو ہاتھ نہیں لگایا، البتہ میں نے اس سے پرہیز نہیں کیا۔ ابھی 10 بجے ٹی وی پر ایک خصوصی فلم رپورٹ آنے والی ہے، اسے دیکھے بغیر بستر میں نہ گھس جانا۔ مدام نے کھانے کے دوران میں کہا۔ کس بارے میں؟ بحیرہ روم میں نیس کے ساحل سے 40 ناٹ کے فاصلے پر ایک اسرائیلی بحری جہاز ہولناک حادثے کا شکار ہوا ہے، اس کی فلم دکھائی جائے گی۔ اسرائیلی بحری جہاز؟ عبداللہ کا منہ کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ ہاں، اس پر شاید اسلحہ لدا ہوا تھا، اور وہ نیس سے بحیرہ روم اور قبرص کے راستے تل ابیب کے لیے روانہ ہوا تھا۔ حادثہ کب پیش آیا؟ ٹی وی کے مطابق چند گھنٹے قبل، یعنی 7 بجے کے قریب۔ ٹیلی ویژن والوں کی ایک جماعت اس جلتے ہوئے جہاز کی غرقابی کی فلم تیار کرنے میں مصروف ہے، جو 10 بجے دکھائی جائے گی۔
جہاز پر 42 افراد کا عملہ تھا اور دھماکے سے میلوں دور اڑنے والے جلتے ہوئے ٹکڑوں نے 3 کشتیوں کو بھی غرقاب کر دیا جو انہی اطراف میں موجود تھیں۔ یہ تو ہولناک حادثہ ہے۔ میں نے کنکھیوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بد نصیب جہاز کے عملے پر کیسی قیامت بیت رہی ہوگی۔ انہیں تو گہرے سمندر میں کہیں امان نہ مل سکے گی، اور اگر واقعی اس جہاز پر اسلحہ لدا ہوا تھا تو شاید امدادی جماعتیں بھی ان کی مدد نہ کر سکیں۔ پانی پر تیرتے ہوئے محیط شعلوں میں گھرے وہ مدد کے لیے پکارتے رہ جائیں گے اور کوئی ان کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ جہاز کا ڈھانچہ تباہ کن اسلحہ اور جلی ہوئی اعضا بریدہ لاشیں آہستہ آہستہ سمندر کی تہہ میں بیٹھ جائیں گی۔ عبداللہ لقمہ لگاتے ہوئے بولا، اف، اس قدر خوفناک منظر کشی مت کرو، مجھے رات بھر نیند نہیں آ سکے گی۔ فلم تو اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہوگی مدام۔ اور پھر تبصرہ نگار نہایت اندوناک الفاظ و لہجے میں ان مناظر کی وضاحت بھی کرتا جائے گا۔ میں آواز بند کر دوں گی پر فلم ضرور دیکھوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس دور کا بدترین تاریخی حادثہ شمار کیا جائے، میں تو نہیں چھوڑوں گی اسے۔ یہ حادثہ ہی تھا یا تقریبی کارروائی؟ کچھ معلوم نہیں، ٹیلی ویژن والوں کو وہ اطلاع اس وقت ملی تھی۔ مرنے والے تو مر گئے، یہ سب تحقیقاتی موشگافیاں ہیں جو کچھ عرصے تک ہوتی رہیں گی اور پھر کوئی نیا حادثہ اسے بھلا دے گا۔ تو کیا کوئی اور بھی حادثہ ہونے والا ہے مدام؟ برتھا نے معصومیت سے سوال کیا۔ ایسے برے کلمات منہ سے نہ نکالو، میں نے تو یوں ہی ایک سرسری سی بات کہی تھی۔ عبداللہ کی زبانی اس جہاز کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد میں ہر لمحے اس خبر کا منتظر تھا جو آخر کار اس معذور خاتون کی مبارک زبان سے مل ہی گئی تھی۔ عبداللہ کے بیان کے مطابق نیس کی بندرگاہ سے 2 فلسطینی اس جہاز کے حملے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر گہرے پانی میں کسی بھی مناسب موقع پر اسلحہ اور بارود کے اس متحرک بحری پہاڑ کے چیتھڑے اڑا ڈالنے تھے۔ بیروت کے اجلاس میں یاسر عرفات کے خلاف ناکام قاتلانہ سازش کا بھرپور انتقام لیا جا چکا تھا، مگر میرا ذہن ابراہم جونس میں الجھ گیا تھا۔ جس وقت بحیرہ روم میں اسرائیلی اسلحہ بردار جہاز پر ہولناک دھماکے ہو رہے تھے، کم و بیش اس وقت میں فون پر ابراہم کو یقین دلا رہا تھا کہ میں نے عذرا جونس کی نیس میں موجودگی کا حوالہ محض کارویلوں کے قیاس کی بنا پر دیا تھا اور شاید اسے میرے الفاظ پر شک بھی نہ ہوا ہو، مگر اسرائیلی جہاز کی بربادی کی خبر ملنے کے بعد وہ اس گفتگو پر نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور ہو جاتا اور شاید اسی نتیجے پر پہنچتا کہ اس کے دشمن اس کے گرد اپنا جال مضبوط کر رہے ہیں۔ ابراہم جونس یا بن حیان ذہین ضرور تھا، مگر اس کی ذات میں دلیری سے زیادہ مکاری کے جراثیم پائے جاتے تھے۔ وہ اپنے لیے خطرہ سامنے پا کر فوری طور پر فرار یا روپوشی کی راہ اختیار کر سکتا تھا۔ مجھے اس سے اس بات کی بہت کم توقع تھی کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر سامنے رہ کر حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی احمقانہ کوشش کرتا۔ دوسری طرف تمام تر سرگرمیوں کا مرکز ایک مرتبہ پھر نیس منتقل ہونے کے آثار پیدا ہو چلے تھے۔ ان لوگوں کو شارٹ کی موت کی اطلاع مل ہی گئی تھی اور کارویلوں کی ہلاکت کی خبر میں نے سنا دی تھی۔ نیس فلسطینی چھاپہ ماروں کا بہت مضبوط اور اہم گڑھ تھا اور پھر اسرائیل کی بہترین افرادی قوت جدید ترین آلات سے لیس ہو کر اس ساحلی شہر میں اپنے دشمنوں کی تلاش میں سرگرم ہو جاتی۔ کھانے کے بعد عبداللہ اپنے کمرے میں گیا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ مبارک ہو، میرے ساتھیوں نے اپنے مقدس لہو سے آج سمندر کے سینے پر حریت کی ایک نئی داستان کو جنم دیا ہے۔ وہ فرط جذبات سے کانپتی ہوئی سرگوشیانہ آواز میں بولا، نیس میں تمہارے آدمیوں کو اب شدید خطرات کا سامنا ہے۔ میں اس پہلو پر غور کر چکا ہوں۔ وہ جہاز کی تباہی کی خبر پاتے ہی کم از کم 15 دن کے لیے اپنی تمام سرگرمیاں ترک کر دیں گے، مگر مجھے مدام فے کی طرف سے خلش ہے۔ وہ کیا؟ اس نے نہ ہوٹل میریڈین والے واقعے پر رائے زنی کی اور نہ ہی اسرائیلی جہاز کی تباہی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہماری طرف سے اس کا ذہن صاف ہوتا ہے تو وہ کھلے لفظوں میں اپنی رائے کا اظہار کرتی۔ یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ان واقعات کے پس پشت فلسطینی اور اسرائیلی مفادات کام کر رہے ہیں۔ مدام فے کو دونوں میں سے کسی ایک فریق سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ آخر وہ ہمارے سامنے اس کے اظہار سے گریز کیوں کر رہی ہے؟ اوہ، بہت دور کی سوجی تمہیں۔ وہ ہمارے بارے میں محتاط ہے، یعنی ہمیں ایک فریق سے وابستہ سمجھ رہی ہے۔ وہ مجھے ڈان فرنینڈو ہی سمجھتی ہے، مگر تمہارا اصل نام اسے بتا دیا گیا ہے۔ عبداللہ نامی شخص یہودی تو ہونے سے رہا،
اور اتنا تو وہ بھی جانتی ہوگی۔ یہی الجھن مجھے مار رہی ہے۔ شکل و صورت سے تو مقامی لگتے ہو، نام بے شک عربی ہے، مگر وہ تمہیں فلسطینی کیسے سمجھ لے گی؟ اس کے نکتے نے مجھے بھی مشکل سے دو چار کر دیا تھا۔ میریڈین کے بارے میں لی منڈے کی خبر اس نے تمہیں خود سنائی، پھر آج جہاز کی تباہی کی فلم دکھائے جانے کی اطلاع بھی اس نے از خود دی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہ سوال تو ویسے تم نے بر وقت اٹھایا عبداللہ۔ اگر اسے واقعی شبہ ہو گیا ہے تو پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے۔ میں فلم دیکھتے ہوئے اس سے بات شروع کروں گا، وہ مجھے زیادہ دیر تک دھوکہ نہیں دے سکے گی۔ نظر رکھو اس پر۔ عبداللہ یہ کہہ کر غسل خانے میں گھس گئے۔ میں باہر نکلا تو مدام ٹی وی پر بچوں کا ایک پروگرام دیکھنے میں مصروف تھی۔ میری آہٹ سنتے ہی اس نے گردن گھمائی اور پرمسرت لہجے میں بولی، آؤ نا، میں تمہیں شطرنج کے کچھ بنیادی اصول سکھا دوں۔ میں انکسار آمیز انداز میں اس کے مقابل بیٹھ گیا اور میز پر پڑی ہوئی بساط کھول دی۔ وہ مہرے لگا کر مجھے ابتدائی چالوں کے بارے میں تفصیل سے سمجھانے لگی۔ میری نگاہیں شطرنج پر مرکوز تھیں اور ذہن نئے حالات کے تحت ایلیزا سے ملاقات کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا، جو میرے لیے بہت اہم تھی۔ آؤ اب ایک بازی ہو جائے۔ تقریباً 10 منٹ تک بولتے رہنے کے بعد اس نے دوبارہ مہرے سجانے شروع کیے تو میں سیدھا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مدام فے کے مہرے یکے بعد دیگرے پٹنے لگے تو وہ خاصی پریشان نظر آنے لگی۔ میں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غفلت اختیار نہیں کی، جو اسے کھیل کا توازن تبدیل کرنے کا موقع ملتا۔ کیا واقعی تم پہلی بار کھیل رہے ہو؟ ابھی تو تم سے سیکھا ہو مدام، مگر تم تو ایسی بہت سی چالیں چل گئے ہو جو میں نے تمہیں بتائی بھی نہیں تھی۔ میں نے تمہاری گفتگو سے چالوں کے بجائے اصول اخذ کیے ہیں اور انہی کی روشنی میں کھیل رہا ہوں۔ دوبارہ لگاؤ بھائی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم زبانی سب کچھ سیکھ لو گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام مہرے ملا دیے۔ دوسری بازی بھی نامکمل رہی اور تیسری بار بھی اس نے شکست سامنے دیکھ کر بساط الٹ دی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ باقی میں کل سکھاؤں گی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر شدید کوفت کے آثار نمایاں تھے۔ مگر میں تو پورا کھیل سیکھ چکا ہوں، یہ تو بہت ہی آسان اور دلچسپ ہے، تم بازی پوری کیوں نہیں ہونے دیتی؟ ہارنے کے بعد تمہارا حوصلہ پست ہو جاتا لڑکے، مگر میں تو جیت رہا تھا، تینوں بار میں حاوی تھا۔ یہی تو تمہاری خام خیالی ہے، ہر مرتبہ تم 2-3 چالوں کے بعد ہار ماننے پر مجبور ہو جاتے۔ کل سے تم تھوڑی دیر برتھا کے ساتھ مشق کیا کرو، وہ بھی اچھا خاصا کھیل لیتی ہے۔ مدام فے اس معاملے میں شاید اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ شکست کا اعتراف اس کے لیے انتہائی اذیتناک امر تھا، اور پھر اس نے برتھا کا نام لے کر آئندہ کے لیے بھی اپنی جان بچا لی تھی۔ میں نے بھی مزید اصرار مناسب نہ سمجھا۔ اتنا سبق مل جانے کے بعد وہ آئندہ کبھی مجھے شطرنج کھیلنے کی دعوت دینے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہیں کافی کا دور شروع ہوا تو عبداللہ بھی شریک ہو گیا۔ شطرنج کا کیا رہا؟ بھائی میں تو مدام سے 3 مرتبہ ہارتے ہارتے بچاؤں۔ میں نے مدام فے کے ذہن سے خفت کا بوجھ ہٹانے کے لیے کہا تاکہ وہ دوران پروگرام جوش و خروش سے تبصروں میں حصہ لے سکے۔ ٹھیک 10 بجے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر موسیقی کے دل دو سروں کے ساتھ ایک گمبھیر چہرہ طلوع ہوا، اور ساز تھمتے ہی وہ مخموم لہجے میں رک کر اس اسرائیلی جہاز کی تباہی سے ہونے والے نقصانات کی تفصیل بتانے لگا جس کا نام میڈوسا تھا۔ 46 افراد کی ہلاکت اور لاکھوں فرانک مالیت کے اسلحے کی بربادی کی تفصیل بتاتے ہوئے اس کا چہرہ آہستہ آہستہ پس منظر میں گم ہو گیا، اور اسکرین پر سمندر کی لہروں پر تیرتے ہوئے شعلوں کے انبار نظر آنے لگے جو دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ پھر اس وسیع منظر سے کیمرے کی آنکھ اصل جہاز پر مرکوز ہو گئی جو فلک بوز شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ فلم شاید کسی ہیلی کاپٹر وغیرہ سے فلمائی گئی تھی، کیونکہ سارے مناظر اوپر سے ہی لیے گئے تھے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ پورے جہاز کا طواف کرتا رہا، اور تقریباً 10 منٹ بعد سرخ شعلوں اور کثیف دھوئے میں لپٹا ہوا باقی ماندہ ڈھانچہ اپنی جگہ پر مہیب دائرے پیدا کرتے ہوئے چکر کاٹنے لگا۔ مبصر کی آواز جہاز کے نچلے حصے میں بڑے بڑے شگاف پڑ جانے کی اطلاع دے رہی تھی، جس سے بحیرہ روم کا پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہونے لگا تھا۔ پھر کیمرے نے شعلے میں گھرے ہوئے ایک حصے میں 2 انسانی ہیولوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
وہ پاگلوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ وہ بمشکل چند سیکنڈ تک نظر آتے رہے اور پھر جلے ہوئے ملبے کی برسات نے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔